قلب کی کیفیات اور قلب کی صورتیں کیا کیا ہیں؟ قلب صنوبر اور قلب سلیم کیا ہے؟ جی، قلب کی کیفیت تو نارمل جو ہماری اور آپ کی رہتی ہے، یہ دنیا میں زندگی جینے کی وجہ سے ہمارے دل کی نسبت بھی دنیا سے جڑ گئی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ یہ دنیا ہمارے دل میں بس گئی ہے۔ اب اس دل نے اپنے تمام معاملے جو ہے وہ دنیا سے وابستہ کر لیے ہیں۔ پیدائشی طور پہ ہر انسان کے دل کی یہی کیفیت ہوتی ہے، ہر جانور کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ پسند کا کھانا کھانا، پسند کی جگہ پہ جانا یا پسند کی جگہ پہ بیٹھنا، پسند کے میل ملاپ رکھنا، پسند سے اٹھنا، پسند سے بیٹھنا، اپنی پسند سے کہیں جانا، اپنی پسند سے کہیں نہ جانا، اور انسان تو کاروبار بھی اپنی پسند اور کاروبار کا انداز بھی اپنی پسند سے اپناتا ہے۔ کسی غریب کا کیا جائے، کسی اور کا کیا جائے، مجھے تو اپنی دکانداری سے مطلب ہے، مجھے تو اپنے کاروبار سے مطلب ہے، مجھے اپنے فیکٹری سے مطلب ہے، مجھے اپنی زمینداری سے مطلب ہے، مجھے اپنے معاملات سے مطلب ہے، مجھے کسی دوسرے سے کیا مطلب۔ جانور بھی یہی کرتا ہے، وہ اپنی ذات سے مطلب رکھتا ہے، کسی دوسرے سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ لہذا یہ بیسیکلی کیفیت ہے جانور والی، اور ہم نارملی اسی جانور کی کیفیت میں ہی زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ شکل صورت ہماری انسان والی ہے، لیکن ہماری خواہشات کا جو دائرہ ہے وہ وہی ہے جیسے جانور کا ہوتا ہے۔ جانور کو ذرا چھیڑ دو، وہ آپ سے لڑ جائے گا، ہمیں بھی کوئی چھیڑ دے ہم بھی لڑ جاتے ہیں۔ یعنی زندگی کا ہر عمل، ہر انداز ہمارا جو ہے وہ جانوروں کے جیسا ہے۔ یہ جو انسانوں اور جانوروں کا قلب ہے، یہ قلب ہے قلب صنوبر۔ اب قلب صنوبری خیال میں رہتا ہے، اپنی خوشی، اپنی تسکین، اپنی ضرورتیں، اپنی خواہشیں، اپنی طلب کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ جب تک آپ اپنی طلب کے پیچھے بھاگتے ہیں، جب تک آپ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، جب تک آپ اپنی ضرورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جب تک آپ صرف اپنی ذات کے معاملات کی حدوں میں ہی رہتے ہیں اور اپنے دل کی تمام تر معاملات کو اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں، تو یہ آپ قلب صنوبر والے ہیں، یہ قلب صنوبر ہے۔ اور یہ قلب صنوبر جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین میں، شریعت میں، طریقت میں، روحانیت میں، یا زندگی کے عام معاملات میں بھی ایسے بندے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ایسے وہ خود غرض آدمی ہے، جو اس طرح کا خیال یا جو اس طرح کا رنگ ڈھنگ اپناتا ہے، اس کے لیے ہم یہی کہتے ہیں یہ خود غرض آدمی ہے، اس کو کسی اور کی نہیں پڑی، بس اپنا۔
اپنی ذات کے علاوہ کچھ اور یہ سوچتا نہیں ہے، کچھ اور یہ کرتا نہیں ہے۔ تو یہ ہم لوگ بیسیکلی انسانوں کی شکل رکھتے ہوئے جانوروں والی زندگی جی رہے ہیں۔ اب آگے دوست نے پوچھا ہے کہ قلب صنوبر اور قلب سلیم کیا ہے اور ان کی کیا صورتیں ہیں؟ بھائی، قلب صنوبر کی صورت ہے ایک موٹے تازے مرغے والی، جہاں سے دانہ ملے گا چگے گا، جہاں کوئی مرغی نظر آئی شہوت میں اچھل پڑے گا، جب پیٹ بھر گیا اذانیں دیتا پھرے گا۔ دن کو بھی دیکھا ہوگا، مرغ اذان دے رہا ہے، چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، اپنے پیٹ بھرنے تک محدود رہتا ہے اور اپنی مرضی سے ادھر ادھر پنکھ پھیلاتا رہتا ہے۔ لیکن قلب سلیم جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے ذکر کے ذریعے۔ قلب صنوبر کا پیرہن جو ہے وہ زنار کے جالے ہیں۔ یہ زنار کے جالے 1,80,000 جالے ہمارے دل کے اوپر ہیں۔ 30,000 جالے تو شہوت کے ہیں، 30,000 جالے بغض کے ہیں، 30,000 جالے انانیت کے ہیں۔ اس طرح اور دنیاوی خواہشات کے اور دنیاوی ضرورتوں کے اور اپنی تکبر اور انا کے جالے چلتے چلتے یہ 1,80,000 جالے ہمارے قلب صنوبر کے اوپر ہیں، اور یہ زنار کے جالے ہیں، اور یہی حقیقت میں شیطان کا جال ہے۔ یہی وہ شیطان کا جال ہے جس نے بن کے رکھا ہے۔ اب شیطان کو کوئی کام نہیں ہے کہ وہ آ کے ہمیں چھیڑے، ہمارے اوپر اس کے جالے، ہمارے قلب کے اوپر اس کے جالے چڑھے ہوئے ہیں، وہ جالے چڑھاتا جا رہا ہے۔ جیسے بندہ پیدا ہوتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے، شیطان جن پیدا ہوتا ہے، اور وہ آپ کا نفس ہے۔ تو یہ پیدائشی طور پہ ہمیں اپنے جالوں میں جکڑ دیتا ہے۔ جیسے جیسے ہماری ذرا سی پروان اوپر اٹھتی ہے، ہمارے اوپر مختلف جالے چڑھتے جاتے ہیں، مختلف جالے چڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنی بلوغت تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ 1,80,000 جالے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب بچپن سے لے کے بلوغت تک جو ماحول، جو مزاج ہم نے پایا، ہم اسی مزاج اور ماحول میں رہتے ہیں، اور مرغے کی صورت ہم ہر طرف پر پھیلاتے رہتے ہیں، اور جہاں سے جو ملتا ہے دانہ چگ لیتے ہیں۔ وہ دنیاوی دانہ ہو، شہواتی دانہ ہو، کوئی بھی ہو، جیسے بھی مل جائے ہم اپنا دانہ چگ لیتے ہیں، اور پھر باقی زندگی بھی اسی طرح جیتے ہیں۔ لیکن جب ذکر کی محفل آپ بٹھائیں گے، جب آپ ذکر کی محفل میں بیٹھیں گے، جب ذکر کی محفل سجائیں گے، تو اس میں ذات اللہ، اس کے ذکر سے آپ کے قلب پہ ایک نور کی چوٹ پڑتی ہے، وہ نور کی چوٹ ان جالوں کو جلاتی ہے۔ اب جب آپ ذکر میں تسلسل رکھتے ہیں، روز ذکر کی محفل سجاتے ہیں، اور صرف اس نیت سے کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے تو مجھے خلافت والے کام بھی کرنے ہیں اور اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے، تو آپ ذکر کی محفل سجائیں گے۔ ذکر کی محفل سجائیں گے تو وہ اس میں ذات کے ذکر سے زنار کے جالوں پہ چوٹ پڑے گی اور وہ جلنا شروع ہو جائیں گے۔ جلتے جلتے وہ جالے جب ختم ہو جائیں گے، پھر جو نور کی چوٹ پڑے گی تو اندر سے دل کی کھڑکی کھلتی ہے، دل کا دروازہ کھلتا ہے،
یہ پھر نور اس کے اندر اترتا ہے۔ جب یہ نور اس کے اندر اترتا ہے تو مرغے کی صورت جو مرغ بسمل کے جیسی ہو جاتی ہے۔ اب قلب سلیم آپ کا ہو گیا تو اس کی صورت جو ہے کٹے ہوئے مرغے کی طرح، آدھی تکبیر دے کے چھوڑ دو، اب وہ نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے، بس پھڑ پھڑاتا ہے۔ قلب سلیم کی کیفیت جو ہے وہ یہ پھڑ پھڑاتے مرغے کی ہے۔ اب شہوت اس میں رہی نہیں، اڑان اس میں رہی نہیں، خواہشیں اس میں رہی نہیں، زندگی بھی اس میں رہی نہیں، لیکن موت بھی اس میں رہی نہیں۔ اب نہ موت میں ہے نہ زندگی میں ہے، اندر کی بیچ کی کشمکش میں ہے۔ اب وہ اس کی تڑپ اور بڑھتی ہے، جیسے جیسے آپ اللہ کے نزدیک لگیں گے، جب اللہ کا قرب پائیں گے، آپ کے اندر کی بے قراری اور بڑھتی ہے، اور اس بے قراری کو ایک سکون میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر نعمت اور ہمارے لیے ایک اپنا انعام جو نازل کیا ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک ہے اور اسم مبارک ہے۔ یہ اسم مبارک یا یہ درود پاک یا کلمے کا دوسرا حصہ، یہ تینوں چیزیں ہمارے قلب کو، ہمارے وجود کو اطمینان میں رکھتی ہیں، سکون میں رکھتی ہیں۔ الا بذکر اللہ لتطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین اور اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کے ذکر میں جائیں گے، دنیاوی طلب اور بے قراری ختم ہو جائے گی، اور جب دنیاوی بے قراری ختم ہو گئی تو اللہ کی طرف بے قراری آپ کی بڑھ جاتی ہے۔ پھر جب اللہ کی طرف بے قراری بڑھتی ہے تو اس بے قراری میں ٹھہراؤ لانے کے لیے درود پاک ہے، اس میں محمد ہے، اور کلمے کا دوسرا حصہ ہے، پھر اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یوں اس طرح جو ہے وہ نارمل بندہ رہتا ہے، لوگوں میں رہتے ہوئے بھی ایک نارمل زندگی جی رہا ہوتا ہے، جلووں میں رہتے ہوئے بھی ایک نارمل زندگی جی رہا ہوتا ہے۔